دوستو گجرات کے مضافات میں ایک گاؤں ہے. وہاں پر جب میرا باپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا تو پورا پنجاب لگا انڈیا سی. پگ پائی ہے, لاچا کرتا پایا ہے, تو یہ چوڑا سینہ میرے پیو کا اس عمر دے وچ. اور خدا بخش رجا ہوا آدمی تھا. اس نے کہا نہیں مینوں کچھ نہیں چاہیے. میں سمجھنا وا کہ گھر دی ادھی باہر دی 2 روٹیاں تو بہتر ہے. میں اپنا پتر باہر نہیں بھیجنا. پروسیس پورا ہوا, اکبر کا ویزا لگ گیا, اکبر UK چلا گیا. میری بیوی مجھ سے بحث کرتی رہی کہ تیرا باپ آئے گا صرف 7 دن کے لیے. کہتا ڈینی نے میرے ابا جی کا گربان پکڑ لیا اور وہ ان کو گھمانے لگا. میں اس کو چھڑا رہا ہوں. ابا جی نے بھی اس کو مارنا شروع کر دیا, اس نے ابا جی کو مارنا شروع کر دیا. آپ یہاں روٹی تو کمانے آتے لیکن عزت گوا بیٹھتے ہیں, جیسے میں نے عزت گوا دی. وہ بھی تھے جو ڈنکی مار کے گئے تھے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, اور وہ اب سیٹل ہو چکے تھے. پنڈا نو منہ کر چلیے, بڑی ہو گئی جے. آج کی جو کہانی ہے اس میں جذبات ہیں, ایموشنز ہیں اور ایک ڈرامہ ہے. ایک غیرت مند کی کہانی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب. میرے عزیزو میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو آج کی جو کہانی ہے اس میں جذبات ہیں, ایموشنز ہیں اور ایک ڈرامہ ہے. ایک غیرت مند کی کہانی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. دوستو گجرات کے مضافات میں ایک گاؤں ہے. وہاں پر خدا بخش رہتا تھا. خدا بخش کے 7 بیٹے تھے. بڑا طرح دار آدمی تھا. اس کا کام یہ تھا کہ اس کے پاس زمین تو نہیں تھی لیکن یہ لوگوں کی زمینوں پر YBG کیا کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں نا ٹھیکے پہ لے کے زمین پر کاشتکاری کرنا. بڑا کمال کا آدمی تھا, بڑا دانا تھا. خدا بخش اپنے علاقے کی 7 گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ بھی تھا. اس کی دانائی کی وجہ سے لوگ اپنے فیصلے اس سے کروایا کرتے تھے. خدا بخش کے گھر میں بہت زیادہ سہولتیں تو نہیں تھی لیکن عزت بڑی تھی, محبت بڑی تھی, پیار بڑا تھا. اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی تھی. اس کے بیٹے بھی کام کیا کرتے تھے. 3 بڑے بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی. 5ویں نمبر پہ جو بیٹا تھا اس کا نام تھا اکبر. اکبر جو ہے وہ YBG بھی کرتا تھا لیکن اکبر MA کر گیا تھا اور پڑھا لکھا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے خاندان کے اندر صرف اکبر پڑھا لکھا تھا. اور اکبر نے سوچنا شروع کیا کہ کسی طرح سے اس کے گھر کے حالات بدل جائیں. اس کے گھر میں ایک گاڑی ہو. اس کے باپ کو ساری زندگی ہو گئی محنت کرتے, اس کے پاس بھی آسودگی ہونی چاہیے. اور اکبر کے جو دوست تھے ان کے بھائی یا باپ کو اٹلی, فرانس, جرمنی, UK بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے. اور کچھ ان میں وہ لوگ وہ بھی تھے جو ڈنکی مار کے گئے تھے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, اور وہ اب سیٹل ہو چکے تھے. تو اکبر کے اندر بھی کہیں خواہش پیدا ہوئی کہ تقدیر بدلنے کا یہی طریقہ ہے کہ باہر چلا جاؤں کسی طرح. لیکن اب دور دراز اس گاؤں کے اندر اس کو ویزا کیسے ملے. اور اکبر اسی وجہ سے شادی نہیں کر رہا تھا اور اس کی عمر 25 سال ہو چکی تھی. جبکہ خدا بخش چاہتا تھا کہ اس کی بھی شادی ہو جائے. گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بن چکے تھے, بھابیاں رہتی تھی, بچے رہتے تھے, ایک بڑی مزے کی زندگی تھی اور اس کی شادی کی باری بھی تھی. دوستو ایک دن خدا بخش صاحب کے ایک بہت پرانے ملنے والے کوئی آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی نظر میں ایک رشتہ ہے, ایک لڑکی ہے. عمر تو اس کی 31 سال ہے لیکن باوجود اس کو طلاق ہو گئی ہے. بچی بڑی اچھی ہے اور پڑھی لکھی ہے. تو اگر تم سمجھتے ہو تو اپنے کسی بچے سے تم اس کی شادی کر سکتے ہو اور تمہارے حالات بدل جائیں گے. اب یہ بات سن رہا تھا اکبر اور خدا بخش رجا ہوا آدمی تھا. اس نے کہا نہیں مینوں کچھ نہیں چاہیے. میں سمجھنا وا کہ گھر دی ادھی باہر دی 2 روٹیاں تو بہتر ہے. میں اپنا پتر باہر نہیں بھیجنا. اب اکبر صاحب جو ہیں ان کو ایک امید پیدا ہو گئی تھی. اکبر نے جیسے تیسے کر کے باپ کو منایا, ماں کو منایا, بھائیوں کو راضی کیا. بڑی مشکل سے اکبر اپنے گھر والوں کو راضی کر پایا کہ اس کی یہاں پر شادی کر دی جائے, بات آگے بڑھائیں. خدا بخش نے دل پہ پتھر رکھ کے بیٹے کی خواہش کے آگے سر جھکایا, اپنے دوست سے رابطہ کیا. اس دوست نے اس فیملی سے بات کی اور اس کی شادی ہو گئی. ہم شارٹ کرتے ہیں اور شارٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پروسیس پورا ہوا, اکبر کا ویزا لگ گیا, اکبر UK چلا گیا. دوستو اکبر کی بیوی کا نام سیمی تھا. سیمی غصے کی بڑی تیز تھی اور وہ 31 سال کی نہیں تھی, وہ 35 سال کی تھی.
اور اڈمرا گھماتی رہی. یہ لنڈن گئے, انہوں نے کافی سیر کی, 1 ویک بڑا اچھا گزرا. اکبر کے لیے عمر زیادہ ہونا کوئی بات نہیں تھی. اکبر کو لگا کہ اس کو بیوی بھی بہت اچھی مل گئی ہے اور زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے. لیکن 10-15-20 دن کے بعد سیمی کا رویہ بدلنا شروع ہوا, اور سیمی کے والدین نے بھی اکبر کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ اکبر صاحب تم کرو باہر نکلو, جا کے کوئی کم کرو, تے رزق کما کے لے آؤ. اکبر کو یہ تو پتا تھا کہ باہر جانا ہے اور پیسے کمانے ہیں, لیکن کر کے کمانے ہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا. پاکستان میں ہم جو رہنے والے بچے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے باہر کہیں شادی کرنی ہے تو پہلے یہ ٹرینڈ ہو جائے, اور اگر ان کے پاس ڈاکٹر, وکالت, انجینئرنگ کی کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو سکلز ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈپلومے جو ہیں, یہ سیکھ لیں تاکہ اسکلڈ ہو جائے. اور اسکلڈ بندہ وہاں پہ بہت پیسے کماتا ہے. لیکن اکبر صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, 1 ڈگری تھی صرف. اب اکبر صاحب کے اوپر افتاد آن پڑی. 2-3 مہینے انہوں نے برداشت کیا. اس کے بعد بیوی کا رویہ اور سخت ہو گیا. اس نے کہا جا کے کما کے لیا. اب اکبر صاحب پاکستان فون کر کے بتا نہیں سکتے. خیر نکلے, چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کیے جو آڈ جابز ہوتی ہیں. سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے, اور ویسے اس کو آڈ جاب کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جاب کوئی بھی آڈ نہیں ہوتی. خیر اکبر نے کمانا شروع کر دیا. وہ اتنے پیسے کما لیتا تھا کہ اس کو تانا دینا اس کی بیوی نے بند کر دیا تھا, لیکن زیادہ نہیں کماتا تھا. وہ کہتا ہے جی کہ تقریباً جب 2 سال گزر گئے تو ایک دن کہتا ہے میں گھر آیا ہوں تو وہاں پر صوفے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر اس وقت 9 سال تھی تقریباً. تو کہتا ہے میں نے بچے کو دیکھا ہے اور میں نے اس سے حال چال پوچھا, اور میں اپنی بیوی کو کمرے میں لے گیا. میں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو پہلے شوہر سے. اکبر پریشان ہو گیا. اس نے کہا مجھے تو نہیں بتایا گیا تھا کہ تمہاری اولاد ہے, مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ڈائیورس ہو چکی ہے. اس نے کہا جی مجھے کیا پتا, لیکن وہ جو انکل تھے جنہوں نے رشتہ کروایا تھا ان کو پتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے, یہ تو ہاسٹل میں ہے اور آج کل آیا ہوا, چلا جائے گا یہ, لیکن یہ جب او لیول کر لے گا تو یہ واپس آ جائے گا میرے پاس. اب اکبر کو اس بات پہ بڑا تیش آیا. اب وہ انکل سے پوچھ اس لیے نہیں سکتا تھا کہ انکل کو مرے ہوئے 2-3 مہینے ہو چکے تھے جنہوں نے رشتہ کروایا تھا. اکبر کو بڑی تکلیف ہوئی. اب گھر والوں سے یہ بات شیئر نہیں کر سکتا, اور اس کو لگا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے, میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے. اکبر کو اس بات بہت ہی چبھی. پھر اس نے جب اس بچے سے قربت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ فرینکنس ہو جائے, تو بچہ تو بڑا ہی برا رویہ اختیار کرتا تھا اس کے ساتھ. اور بعد میں اکبر کو اس کی بیوی سیمی نے بتایا کہ کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی ہو, اس لیے یہ ذرا تیش میں رہتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ تم اس سے دوستی کر لو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک نہیں ہوا. 2 سال گزرے, سیمی کا رویہ بدلنے لگا. بچہ گھر واپس آ گیا تھا باوجود آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا. اب وہ بچہ ہمیشہ اس کے ساتھ بحث کرتا تھا, اور یہ جو ہے اس کا جواب نہیں دیا کرتا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث کرتا تھا کہ جوتی وہاں کیوں اتاری, میرا ٹاول کس نے استعمال کیا, اور اس کو صاف لگنے لگا کہ یہ ٹسل کر رہا ہے. اکبر تھوڑا سمجھدار آدمی تھا, اس نے اس کی ٹسل کو برداشت تو کرنا شروع کر دیا, لیکن اس کو تیش رہتا تھا کہ میرا یہ بیوی کا پہلے شوہر کا بیٹا میرے ساتھ کرتا کیا ہے. اکبر بڑا بزن ہوا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے سوچا یار یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی, پنڈ پتہ لگے گا اس کا پہلے بیٹا ہے, وہاں سے بھی مجھے گالیاں پڑیں گی. تو بیوی کا رویہ بھی بدلتا جا رہا ہے, اس کا جھکاؤ اپنے بیٹی کی طرف زیادہ ہو گیا. تو اکبر نے سوچا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں پاکستان واپس چلے جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ پنڈا نو منہ کر چلیے, بڑی ہو گئی جے. اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی. اور جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا, اور میں یہ فیصلہ اپنی بیوی کو سنانے والا تھا, تو اس دن میری بیوی کا پہلے مجھے میسیج آیا کہ اگر آپ فری ہیں تو کال کریں. میں نے کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ خوشخبری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کر دی تھی. دوستوں وہ کہتا ہے میں سب کچھ بھول گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. پہلی بار میں نے سنا تھا کہ اکبر تم باپ بننے والے ہو. کہتا میں نے زیادہ محنت شروع کر دی, بیوی کی خدمت شروع کر دی, اس کے بیٹے کی ہر حرکت کو میں اگنور کرنا شروع ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی دی. بیٹی کا نام میں نے گڈی رکھا, میں اس کو پیار سے گڈی کہتا تھا.
اور بڑی پیاری بچی میری، اور اس بچی کو دیکھنا، اس کے ساتھ کھیلنا، میں سارا دن یا ساری رات جب ڈرائیونگ کر کے آتا تھا تو میری خواہش صرف یہ ہوتی تھی کہ میں گھر جاؤں اور 2-3 گھنٹے گڈی کے ساتھ کھیلوں۔ مجھے زندگی بڑی اچھی لگنے لگی، مجھے بیوی کی بدتمیزیاں برداشت ہونے لگیں، مجھے بیوی کے ستیلے بیٹے کی ساری زیادتیاں چھوٹی لگنے لگی اپنی بیٹی کے آگے، اور میں نے طے کر لیا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کچھ برداشت بھی کرنا ہے اور جینا ہے۔ دوستو، زیادہ محنت کرنے لگا، زیادہ پیسے گھر میں خرچنے لگا۔ اکبر کہتا ہے کہ میں بہت خوش تھا اور بہترین وقت گزر رہا تھا، اور پاکستان میرا جانا آنا رہا، اور میں نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ میری بیوی کے پہلے شوہر کا بیٹا بھی ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ کہتے ماشاءاللہ گڈی 8 سال کی ہو گئی، اور 8 سال میں اس نے سارا وقت میری گود میں میرے ساتھ، اور میں اس کو اسکول چھوڑنے جاتا، اس کو لے کر آتا۔ تو ایک روز اس کو جب خبر ملی کہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پاکستان آیا، آ کے بڑا رویا دھویا، ماں کو دفنایا، واپس گیا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو بلا لوں تاکہ وہ اس ٹراما سے، اس تکلیف سے نکل جائے جو میری بیبے کے مرنے کے بعد اس کو پہنچی ہے۔ کہتے جی میں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے، اور کیونکہ میں نیشنل تھا میرے باپ کا ویزا لگ گیا۔ میری بیوی مجھ سے بحث کرتی رہی کہ تیرا باپ آئے گا صرف 7 دن کے لیے، وہ زیادہ نہیں ٹھہرے گا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ وقتی طور پہ اعتراض کر رہی ہے، جب ابا جی آ جائیں گے، یہ ان سے ملے گی، اس کی دوستی ہوگی، ان سے انٹریکشن ہوگی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میرے کہتا ابا جی آئے ہیں، میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ گیا ہوں، کہتا جی خدا بخش نے کلا پہنا ہوا ہے، ترے والا پگ بنی، لاچا کرتا پایا ہے، تو خسا پا کے میرا پیو باہر آنڈے ہے، اتنے سردی سی۔ کہہ رہا جی میں نے اپنی جیکٹ دی ابا جی کو، میں کہا ابا جی میں نے آپ کو کہا بھی تھا سویٹر، کہتا جی سویٹر اندر پایا ہے، میں کہا نہیں باہر بہت سردی ہے۔ لیکن جب میرا باپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا ہے تو پورا پنجاب لگا انڈیا سی، پگ پائی ہے، لاچا کرتا پایا ہے، تو یہ چوڑا سینہ میرے پیو دا اس عمر دے وچ۔ کہتا میں ابا جی سے گلے ملا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ان کو گھر لے گیا، ان کی خدمت کی۔ کہتی تیسرے دن میری بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو کہیں جائے، اس کو کہے جائیں، پھر اس نے میرے ابا کا نام رکھ دیا بوڑھا، کھڑوس، اس طرح کی باتیں کرتی رہی۔ بڑی مشکل سے 20 دن گزرے، اور میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ ابا جی کو کوئی بہانہ کر کے واپس بھیج دوں، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا ابا جی آپ 2-3 مہینے میرے پاس رہیں گے، میں آپ کی خدمت کروں گا، اور میں اپنے ابا جی کی خدمت بھی کر رہا تھا، میں ان کو لے کے جاتا تھا، گھماتا تھا، جب ٹائم ملتا تھا ان کی پنیوں کی مالش کیا کرتا تھا۔ میری بیٹی سے وہ بڑے خوش تھے، لیکن ابا جی اس بات پہ بہت ناراض ہوئے جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ اس کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے۔ اور یہ بات تو مجھے بتانی اس لیے تھی کہ ابا جی نے اسی گھر میں رہنا تھا، لیکن ابا جی نے مجھے کہا کہ تم یہ بات پاکستان میں اپنے بھائیوں کو کسی کو مت بتانا، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب تم آگے چلو۔ تو میرے باپ نے مجھے خود یہ مشورہ دیا کہ میں، اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام دانش تھا، اس کو ڈینی کہتے تھے، کہ ڈینی کی بات کسی کو بتائے نا کہ وہ بھی اس گھر میں رہتا ہے اور میری بیوی کے پہلے شوہر سے ہے وہ۔ دوستو جیسے تیسے بڑی مشکل سے کہتا کھینچتان کے 1 مہینہ گزرا ہے، میری بیوی کا پارا چڑھا ہوا ہے، وہ دن رات مجھے برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بڈھے کو نکال اور اس کو واپس بھیج، مجھ سے اس کی خدمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ کوئی خدمت نہیں کرتی تھی، میں خود کھانا پکاتا تھا، جب لیٹ ہو جاتا تھا بازار سے ریڈی میڈ کھانا لاتا تھا، میں برتن خود دھوتا تھا، میں ابا جی کے کپڑے تک خود دھو رہا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی کو اعتراض نہ ہو، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے ابا جی واپس چلے جائیں۔ دوستو کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو لیٹ گھر آیا اور میں نے دیکھا کہ ڈینی جو ہے وہ صوفے پہ سو رہا تھا اور اس کا موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا تھا۔ کہتا کیونکہ میں ٹیکسی چلاتا تھا اور مجھے صبح موبائل چارج چاہیے ہوتا تھا، تو میں نے اپنا موبائل اس کی جگہ لگا دیا اور اس کا موبائل اتار کے رکھ دیا۔ کہتا میری بیوی اسے ڈیوٹی سے واپس آئی تھی اور وہ کچن سے چائے لے کے باہر نکل رہی تھی، ڈینی اٹھا ہے، اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے انگریزی میں برا بھلا کہنے لگا۔ کہتا میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اتنی دیر میں ابا جی کا دروازہ کھلا ہے، خدا بخش نے اندر سے دیکھا کہ وہ میرے پتر دا گریبان پھاڑ لیا جی۔ وہ آیا اور آ کے انہوں نے اس کا گریبان پکڑ کے اس کو 2 لگا دی۔
اب خدا بخش نے وہ کام کیا تھا جو ہم پنجاب میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے کرتے ہیں. مطلب ہم اپنے بچوں کو مار بھی لیتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں. کہتا ڈینی نے میرے ابا جی کا گریبان پکڑ لیا اور وہ ان کو گھمانے لگا، میں اس کو چھڑا رہا ہوں. ابا جی نے بھی اس کو مارنا شروع کر دیا، اس نے ابا جی کو مارنا شروع کر دیا. میں اور میری بیوی چھڑا رہے ہیں. پھر مجھے بھی غصہ آیا، میں نے بھی 2-3 لگائیں. میں نے اپنی بیوی کو بھی 2-3 لگائیں کیونکہ وہ مجھے مسلسل مار رہی تھی اور کاٹ رہی تھی. کہتے ہابڑ تابڑ ہو گئی. اس کے بعد ایک دم سے ہم الگ ہوئے، سارے آرام سے بیٹھ گئے اور میری بیوی رونے لگی. جو ڈینی ہے وہ غلیظ قسم کی بکواس کرنے لگا اور اس نے پولیس کو فون کر دیا. کہتے مجھے صرف یہ سمجھ آئی کہ مجھے اس وقت گھر میں نہیں رہنا. اکبر صاحب گھر سے نکل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی ہے. کہتا میں بہت دور کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا ہوا کیا، لیکن پولیس واپس چلے گی. اب کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا. اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد میری بیوی نے میرے ابا جی کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا. اب ابا جی سردی میں کھڑے ہوئے. کہتا میں گیا، میں نے اپنی گاڑی کے اندر ان کا سامان رکھا. ان دنوں اڈمبرا کے اندر کوئی فیسٹیول چل رہا تھا، ہوٹل جو ہے وہ دستیاب نہیں تھے، لیکن بڑی مشکل سے میں نے ڈنڈی کے پاس ایک ہوٹل لیا اور وہاں میں نے ابا جی کو کچھ دن رکھا. اور میں نے ابا جی کو تقریباً ہفتے کے بعد واپس بھیج دیا پاکستان. جاتے ہوئے میں نے ابا جی سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے بھی معاف کر دیا، ڈینی کو بھی معاف کر دیا، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تو نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، اپنے تک رکھنا. کہتا میں جس خدا بخش کو اچھے شملے کے ساتھ بڑے طرح داری سے لے کر آیا تھا ہیترو سے، اس کو جب میں رخصت کر رہا تھا تو میرا سر جھکا ہوا تھا کیونکہ میرے باپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. میں بڑی تکلیف میں تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. میری گڈی اس گھر میں رہتی تھی جو میری کل کائنات تھی. اکبر کہتا ہے کہ گڈی میرے دل کے آسمان کی وہ گڈی تھی جو بلے کی ہوا میں چڑھی ہوئی تھی، اور میں اس کا آسمان تھا اور میں چاہتا تھا یہ اور اڑے اور اڑے اور ترقی کرے، پھولے پھلے. کہتا کسی حد تک میں نے اپنی بیٹی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے ڈینی کو برداشت کیا. رہنا مجھے اسی گھر میں تھا. اس نے جب سیمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو سیمی نے اس کو تھانے بلایا، اور شارٹ یہ ہے کہ تھانے سے اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اس نے گڈی کو صبح اسکول چھوڑ کے آنا ہے، پھر اسکول سے لے کے واپس بھی ڈراپ کرنا ہے، اور یہ فٹیک اس پہ ڈالی گئی. اکبر کہتا ہے کہ میں اتنا خوش ہوا، میرے لیے فٹیک نہیں تھی، یہ قربت جو اپنی بیٹی سے چاہ رہا تھا یہ وہ تھی، کیونکہ مجھے میری بیوی نے گھر سے نکال دیا تھا اور پولیس نے بھی قدغن لگا دی تھی کہ تم اب اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوگے جب تک یہ کیس چل رہا ہے. دوستو، اکبر کہتا ہے کہ میں بڑی تکلیف میں آ گیا. وہ بیٹی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی، میرے ساتھ سوتی تھی، اب وہ ساری رات میں گاڑی چلا کے صبح کا انتظار کرتا تھا. صبح اس کو جب لینے جاتا تھا تو وہ بھاگ کے آتی تھی، میرے گلے لگ جاتی تھی، مجھے کہتی تھی تو واپس کیوں نہیں آتا، اور میں اس کو اسکول چھوڑتا تھا، پھر آگے سو جاتا تھا. پھر الارم لگاتا تھا، جب اس کو چھٹی ہوتی تھی اس کو لے کے اور اس کو کچھ شاپنگ کروانی گھر چھوڑتا تھا، اور گھر چھوڑنے کے بعد پھر میں ٹیکسی چلانا شروع کر دیتا تھا. میری بیوی، میرے ساس سسر بہت برا میرے ساتھ سلوک کرتے تھے. میں نے بارہا کوشش کی کہ میں اس گھر میں چلا جاؤں، لیکن وہاں پر میرے داخلے پر مکمل پابندی لگا دی گئی. دوسرا ظلم جو کہتے میرے بیوی نے مجھ پہ کیا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس نے میرے بھائیوں تک گاؤں میں یہ پیغام پہنچا دیا کہ ڈینی نے میرے والد صاحب پر ہاتھ اٹھایا. دوستوں، وہاں سے فون آنے شروع ہوئے میرے بھائیوں کے. وہ تو جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا اس کی ایسی کی تیسی ڈینی کی، اس کو تو نے مارا کیوں نہیں، تو نے اس کی جان کیوں نہیں لے لی، تو ایک بے غیرت آدمی ہے، باپ کا گریبان پکڑوایا، باپ پہ ہاتھ اٹھوایا. اب دوستوں، میں ان کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ انڈر ایج تھا، ابھی 18 کا ہونے میں 5-4 مہینے تھے. اب ان کو نہیں پتا کہ انڈر ایج بچہ UK یورپ کے اندر کتنے اختیارات لگتا ہے، وہ کیا کیا کر لے اس کو معافی مل جاتی ہے. اور انڈر ایج اگر میری کمپلین کر دیتا تو میں تو ہمیشہ کے لیے اندر ہو جاتا. اب میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ تو اگر اس کا کچھ نہیں کر سکتا
تو ہمیں ویزا بھیج، تو دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب میں کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتا تھا، میں نے اس لیے اپنے بھائیوں کے ویزے کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ میرے ایک دو بھائیوں نے ویزا اپلائی کر کے ٹرائی بھی کی یو کے آنے کی، تاکہ وہ انتقام لے سکیں۔ مطلب اس حد تک بات بڑھ گئی، اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ کسی کے باپ کا جب آپ گریبان پکڑیں گے، اس پہ ہاتھ اٹھائیں گے، تو اس سے زیادہ اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا۔ اب دونوں تہذیبوں کا فرق ہے، وہاں پر اور معاملہ ہے، یہاں پر اور معاملہ ہے۔ تو وہ بڑی تکلیف میں آ گیا، اس کے باپ سے اس کی بات بند کروا دی گئی، اور بھائیوں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ اب اس کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ بیٹی کو لیتا ہے، اسکول چھوڑتا ہے، اس کے بعد واپس چھوڑتا ہے۔ اتنی ملاقات بیٹی سے ہوتی ہے جس کے لیے وہ جی رہا ہے۔ بھائیوں نے اس کو قبول نہیں کیا، باپ نے اس کو قبول نہیں کیا، ماں مر چکی ہے، سیمی نے اس کو گھر میں آنے پر پابندی لگا رکھی ہے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں ہندوستان ہوں جو 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، میں بنگلہ دیش بن گیا، اور جہاں پر گڈی سیمی کے ساتھ رہتی ہے وہ ہندوستان ہے، اور پاکستان میں رہنے والے جو میرے بہن بھائی ہیں وہ پاکستان ہے۔ میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کے رہ گیا ہوں۔ کہتے آج 8 سال ہو گئے اس پریکٹس کو کرتے ہوئے، میری گڈی 16 سال کی ہو چکی ہے، اور مجھ سے روز پوچھتی ہے کہ ڈیڈی تو کب واپس آئے گا، تو کہاں بزی ہے۔ اور میں آج تک بلیک میل ہو رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپنی بیٹی کو 18 کے بعد کہیں اچھی جگہ پہ بیانا ہے، پھر میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ گھر والے کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے۔ بیوی کو طلاق اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کے پاس میری بیٹی ہے، میرا ملنا جلنا بند ہو جائے گا جو میری کل کائنات ہے۔ واپس میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ بھائی قبول نہیں کریں گے۔ بھائی کہتے ہیں کہ تو اس کے گھر میں رہتا ہے، جبکہ میں ان کو ثبوت پیش کر چکا ہوں۔ میں نے ان کو ٹرانزیکشن بھیجی ہے کہ جس گھر میں میں کرائے پہ رہتا ہوں اس کا کرایہ میں پچھلے 8 سال سے دے رہا ہوں، وہ قبول نہیں کرتے، کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتے نہ پاکستان کا رہا نہ بیوی کا رہا، باہر پھرتا ہوں، کہتے جب تکلیف میں زیادہ آ جاتا ہوں تو یہاں کوئی مزار ہے نہیں، تو میں قبرستان جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ میری گڈی میری کل کائنات ہے۔ کہتے افتخار صاحب ڈپریشن کیا ہوتا ہے، انزائٹی کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، ذہنی اذیت کیا ہوتی ہے، میرا معاملہ اس سے آگے کا معاملہ ہے۔ مجھے میری بیٹی کے اس رشتے نے میرے ہاتھ بھی باندھ رکھے ہیں۔ میں نہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں، نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ باپ سے بات کر سکتا ہوں، نہ بھائیوں سے۔ کہتے افتخار بھائی میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہت اچھا سبب پیدا کرے۔ تو میں اس کو صرف یہ کہہ سکا کہ اکبر ہر رات کے بعد دن آتا ہے، اجالا ہوتا ہے، تمہاری تکلیفوں کا بھی اختتام ضرور ہوگا۔ میں اس کے علاوہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا ایک پیغام میں آپ کو دے دوں۔ اکبر نے کہا کہ پاکستانی بہت سارے میں آج بھی جانتا ہوں جو پاکستان سے باہر آنا چاہتے ہیں شادی کر کے کسی بھی طرح، وہ یہ جان لیں کہ یہاں پر یہ تکالیف ہوتی ہیں۔ آپ یہاں روٹی تو کمانے آتے ہیں لیکن عزت گوا بیٹھتے ہیں، جیسے میں نے عزت گوا دی۔ تو اکبر پر اللہ رحم ہی کرے جی، ایموشنز کی یہ کہانی۔ بلکہ اکبر تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا بخش کہ اس بات کو مان لیں کہ گھر کی آدھی باہر کی 2 سے بہتر ہے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔